الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح بخاری میں شک کرنے والے کا رد۔ سوال کیا گیا ہے، میرے ایک شیعہ دوست نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم صحیح بخاری پر کس طرح اعتماد اور اس کے صحیح ہونے کا دعویٰ کریں، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 4 صدی بعد وجود میں آئے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات 256 ہجری میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 245 سال بعد ہوئی، اور جیسا کہ آپ کے شیعہ دوست کا گمان ہے اس طرح نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب جھوٹ اپنی اصلی جگہ سے نکلے تو اس پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اس سے یہ ممکن ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بلا واسطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کریں، قطعی طور پر یہ مراد نہیں ہے، ہم نے صرف اسے وضاحت کے لیے ذکر کیا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہم صحیح بخاری پر اعتماد کس طرح کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہی نہیں کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں بلا واسطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات بیان نہیں کی، بلکہ اپنے ثقہ شیوخ اور اساتذہ سے روایات بیان کی ہیں جو کہ حفظ و ضبط اور امانت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور اسی طرح کے سب راوی صحابہ کرام تک پہنچتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات بیان کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ کے درمیان کم از کم راویوں کی تعداد 3 ہے، اور پھر صحیح بخاری پر ہمارا اعتماد اس لیے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جن راویوں سے روایات نقل کی ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ثقہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے اختیار میں انتہائی قسم کی چھان بین کی اور پھر ان سے روایات نقل کی ہیں۔ اس کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وقت تک کوئی حدیث بھی صحیح بخاری میں درج نہیں کی جب تک کہ غسل کر کے 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس حدیث میں استخارہ نہیں کر لیا۔ تو استخارہ کرنے کے بعد وہ حدیث لکھتے تھے۔ تو اس کتاب کو لکھنے میں ایک لمبی مدت صرف ہوئی جو کہ 16 سال پر محیط ہے، اور امت اسلامیہ نے اس کتاب کو قبول کیا اور اسے صحیح کا درجہ دیا، اور سب کا اس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو گمراہی پر اکٹھا ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کے مقدمہ میں فرمایا ہے، علماء کرام رحمہم اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اور امت نے اسے قبول کیا ہے، اور ان دونوں میں صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے جس میں صحیح مسلم سے زیادہ فوائد پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس شیعہ یا پھر رافضی سے ان اقوال کے بارے میں سوال کریں جو کہ ان کے بڑے بڑے علماء علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور باقر اور جعفر صادق رحمہم اللہ اور آل بیت وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ آیا انہوں نے یہ اقوال ان سے بلا واسطہ سنے ہیں یا کہ وہ یہ اقوال سندوں کے ساتھ نقل کرتے ہیں، تو اس کا جواب واضح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور ان گمراہ لوگوں کی سندوں میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ ان گمراہ لوگوں کی سندوں میں آپ کوئی بھی ایسا راوی نہیں پائیں گے جن کی روایت پر اعتماد کیا جا سکے، بلکہ ان کے سب راوی آپ کو ضعفاء اور کذابوں اور جرح کیے گئے راویوں کی کتابوں میں ملیں گے۔ اور یہ رافضی جو دعویٰ پھیلا رہا ہے سنت نبویہ میں طعن کا پیش خیمہ ہے جو کہ ان کے مذہب کو باطل اور ان کے عقیدے کو فاسد قرار دیتی ہے۔ تو اس طرح کی گمراہیوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں، لیکن یہ بہت دور کی بات ہے کہ اس میں وہ کامیاب ہو جائیں، کیونکہ حق تو واضح ہے اور باطل مضطرب اور پریشان ہو رہا ہے۔ اور پھر ہم سوال کرنے والے کو یہ بھی نصیحت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اس قسم کے لوگوں سے دوستی لگائیں جو اہل سنت اور اہل حدیث ہوں، اور اہل بدعت سے دوستی نہ لگائیں، اور نہ ہی انہیں اپنے حلقہ احباب میں شامل کریں۔ اس طرح کے لوگوں سے دوستی رکھنے سے علماء کرام نے منع کیا ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ اس وقت تک اس شخص کا پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک کہ مختلف قسم کے ہیلوں اور ملمہ سازی کے ذریعے سے اسے گمراہ کر کے حق سے دور نہ کر دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ کے لیے سنت پر چلنے اور بدعت اور بدعتیوں سے دور رہنے کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20153۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔